والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. حضور کی ذات والا صفات کیا ہے؟ آپ کے کمالات کی حد کیا ہے؟ آپ میں کون سے کمالات ہیں؟ فضائل و برکات کیا ہیں؟ اس کا احاطہ کرنا صرف ذات باری کو زیبا ہے. مخلوق سارے علوم کے باوجود اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہا یہ گیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ ساری باتوں کی ایک بات ہے کہ آپ خدا نہیں ہیں، لیکن خدا کے بعد آپ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا رشتہ ایمان کا ہے. صرف برکات کا نہیں ہے. جہاں تک آپ کے وجود باوجود کی برکات کا تعلق ہے تو آپ مبعوث ہوئے رحمت للعالمین. عالمین میں اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ شامل ہے، اور سب کے لیے رحمت مجسم اللہ کی رحمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورج کی روشنی اور اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے. چاند کی چاندنی اور اس کی برکات کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے. عرش عظیم، لوح محفوظ، کرسی، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت. جنت الفردوس اور اس کے اعلی مدارج، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. نوری مخلوق، فرشتے، ذاکر، ساجد، رکوع کرنے والے، اللہ کی ہر دم اطاعت کرنے والے، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت کی ضد کیا ہے؟ غضب الہی. غضب الہی، رحمت کی ضد غضب ہے. غضب کیا ہے؟ جہنم ہے. غضب کیا ہے؟ ابلیس ہے. غضب کیا ہے؟ ظلمت ہے، گناہ ہے. ساجدین کے سجدے، ذاکرین کا ذکر، عابدین کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. آسمانوں کا قیام اور ستاروں کی ذوفشانی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. بارش کا برسنا، کھیتیوں کا اگنا، فصلوں کا پکنا، مخلوق کو رزق مہیا ہونا، حیات مہیا ہونا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے.
لیکن ہر ایک اپنی حیثیت اور ضرورت کے مطابق رحمت اکٹھی کر رہا ہے۔ غذا رحمت الہی ہے، لیکن شیر کی الگ ہے، گائے بھینس کی الگ ہے اور انسان کی الگ ہے۔ اسے غذا کی صورت میں رحمت الہی گوشت کی شکل میں مل رہا ہے، جانور کو گھاس کی شکل میں مل رہا ہے، ہمیں آپ کو کھانے پھل کی شکل میں مل رہا ہے رحمت الہی۔ کافر بھی رحمت سے محروم نہیں ہے، نہ اس نے اللہ کو مانا، نہ اس نے نبی کی ذات پر ایمان لایا، نہ وہ قرآن کو مانتا ہے، لیکن اس کا وجود باقی رہنا رحمت ہے۔ اس کے پاس توبہ کی فرصت ہے، موت کے آنے سے پہلے تک اس کے پاس توبہ کی فرصت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رحمت الہی ہے۔ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس عزت ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، یہ سب کیا ہیں؟ رحمت الہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے، برف جمتی ہے، چشمے پھوٹتے ہیں، ندیاں بہتی ہیں، دریا بنتے ہیں، واپس سمندر میں جا گرتے ہیں اور سارے پھر وہیں سے اٹھ کر آتے ہیں۔ ایک سرکل ہے جو چل رہا ہے، اللہ نے پانی کا ایک بے پناہ ذخیرہ بنا دیا ہے، اس سے بھاپ اٹھتی ہے، اس سے بادل بناتا ہے، اس سے برف برساتا ہے، بارش برساتا ہے، اولے پڑتے ہیں۔ کہیں وہ حیات تقسیم کرتا ہے، کسی کو اس سے غرق کر دیتا ہے، اسے عذاب بنا دیتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں جو برکات ہے، یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہی وہ ناپیدا کنار سمندر ہیں جس سے رحمت کے بادل امڑتے ہیں، رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، جس سے چشمے پھوٹتے ہیں، جس سے ندیاں بہہ کر دریا بناتی ہیں، اور واپس سب کچھ وہیں جا کر ملتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ عرش و کرسی، زمین و آسمانوں، جنت، فرشتوں، جنوں، انسانوں، جانوروں، درندوں، پرندوں، سب کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اور ہر ایک متنفس جس نے دنیا میں وجود پایا، خود اس کا وجود پانا رحمت الہی ہے، اور حساب اسی کا ہوگا کہ اس رحمت کو نہیں مانا تو کافر ہو، پھر تمہیں جہنم جانا ہوگا جس نے نہیں مانا، اور جس نے مانا تو صحیح لیکن اپنی رائے کو زیادہ اہم سمجھا اور رحمت الہی کی قدر کو نہ پہچانا، زندگی اپنی پسند سے بسر کی، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، کتاب کو لیکن جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے میں بہترین جج ہوں، میری رائے سے جو میں چاہتا ہوں وہ ہوگا۔ اس کا حساب بھی بڑا آسان ہوگا۔ میدان حشر میں ارشاد ہوگا، اعمال نامے تقسیم ہو جائیں گے اور ارشاد ہوگا، قرآن میں موجود ہے، اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھو، کفا بنفسک الیوم الیک حسیبا، تم اپنے لیے خود ہی بہترین جج ہو۔ اگر تم نے اپنی ذات سرنڈر کر دی، اپنی ذات کی نفی کر دی اور نبی کے فیصلوں پر عمل کیا تو تم نے رحمت عامہ کو خاصہ کو پا لیا، اور اگر تم نے میری رحمت کی نفی کر کے فیصلے اپنے نافذ کیے تو وہ ججمنٹ تمہاری ہے۔ اب رحمت تو تم نے نفی کر دی، باقی کیا بچتا ہے؟ غضب تو بھگتو۔
اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں کسی کو دوزخ میں پھینک کر خوش نہیں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 1000 کافر کو بحالت کفر قتل کر دینا بڑا کام ہے، لیکن کسی ایک کو مسلمان کر لینا اللہ کو اس سے زیادہ پسند ہے۔ کہ اس کے بندوں میں سے 1000 بندہ جہنم میں بھیجا جائے، اس کی بجائے ان 1000 میں سے ایک کو جہنم سے بچا لیا جائے تو یہ پسندیدہ ہے اللہ کریم کے نزدیک۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے زیادتی نہیں کرتا، انہوں نے تو خود اپنے آپ پر ظلم ڈھایا۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی، اپنی ذات کی، اپنے خیالات کی غلامی کر۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب تو رحمت مجسم ہے اور بت لوگوں کے تراشے ہوئے پتھر۔ لوگوں کو اعلان فرما دیجئے کہ وہ خصوصیات جو کافر بتوں سے جوڑتے ہیں وہ آپ کی ذات سے منسوب نہ کریں۔ فرمایا کل میرے حبیب اعلان کر دیجئے، کل کہہ دیجئے، فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد اللہ کا رسول اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ کوئی شخص میرے ساتھ اس لیے جڑنا چاہے کہ اسے اولاد ملے گی، اسے ذاتی منفعت حاصل ہوگی، تو وہ یہ سن لے کہ میں محمد اللہ کا حبیب اپنی ذات کے لیے اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ میرا نفع میرا نقصان بھی اللہ کے دست قدرت ہے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو پھر میری ذات بھی اللہ کی مثیل ہوتی، جس طرح اللہ کو بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، کوئی اسے زخمی نہیں کر سکتا، کوئی اسے چوٹ نہیں پہنچا سکتا، کسی کی بات سے اسے دکھ نہیں ہوتا، کوئی اسے پریشان نہیں کر سکتا۔ اگر میں بھی عالم الغیب ہوتا تو میں بھی اپنے لیے ساری یہی باتیں جمع کر لیتا اور مجھے دنیا میں کوئی دکھ نہ ہوتا، لیکن مجھے تو لوگوں کی باتیں بھی دکھ پہنچاتی ہیں، مجھے میرے وجود عالی کو تو تلوار بھی زخمی کرتی ہے، مجھے تو دھوپ کی ایذا بھی ہوتی ہے، اور مجھے تو سردی بھی لگتی ہے، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے پیاس بھی لگتی ہے، تم مجھے اللہ کا ایک بندہ سمجھو۔ یہ الگ بات ہے کہ بندگی کا، انسانیت کا معیار میں ہوں، کوئی دوسرا بندہ میرے جیسا نہیں، لیکن میں ہوں اللہ کا بندہ۔ میرے ساتھ رشتہ اس لیے رکھو کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اب تمہیں اس ضمن میں اللہ کی طرف سے برکات ملیں تو وہ رشتے کی شرط نہیں ہے، اور یہی رشتہ تصوف میں شیخ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ رشتہ رکھے کہ اس سلسلے میں آ کر مجھے اولاد ملے گی، نوکریاں ملیں گی، یہ ملیں گی، تو اس سلسلے سے مستفید نہیں ہوتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ رشتہ تو محبت اور ایمان کا ہوتا ہے، ضمنی طور پر یہ ساری برکات ملتی رہتی ہیں، لیکن یہ برکات رشتے کی شرط نہیں بنتی، بلکہ کبھی یہ ساری قربان کرنا پڑتی۔
سب سے پہلے جنہوں نے رشتہ جوڑا انہوں نے تو اولادیں قربان کی، آرام قربان کیے، گھر قربان کیے، جانیں نچھاور کر دی۔ تھوڑی سی بات علم غیب کے بارے عرض کر دوں کہ غیب ہے کیا۔ اس کا ترجمہ عربی میں کرتے ہیں ما غاب عن الحواس، یعنی جو ذرائع علم ہیں ان سے جو چیز غائب ہو۔ آپ دیکھ کر جان لیتے ہیں کوئی بات، یہ علم غیب نہیں ہے۔ کوئی ہمیں بتا دیتا ہے کہ فلاں جگہ بارش ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں جگہ بارش ہوئی، یہ علم غیب نہیں، ہمارے حواس کے ذریعے ہم تک پہنچی نا۔ ٹیلی فون کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، کوئی بات ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیتے ہیں تو دنیا کے دوسرے گوشے کی ہوتی ہے، دوسروں کو بتاتے ہیں فلاں ملک میں یہ ہوا ہے، لیکن یہ علم غیب نہیں۔ اسی طرح جو باتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم بتا دیتے ہیں بذریعہ وحی، بذریعہ کشف، بذریعہ الہام، وہ علم غیب نہیں رہتی، وہ اطلاع عن الغیب ہو جاتی۔ دنیا کے لیے تو وہ چیزیں غیب ہیں، لیکن نبی کو ان پر اطلاع کر دی۔ سب سے بڑا غیب ہے اللہ کی ذات جو ہر جگہ موجود ہے اور کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ سب سے بڑا غیب ہے اللہ کی بات جسے بجز نبی کوئی سن نہیں سکتا، لیکن نبی نے اللہ کو دیکھا بھی، اللہ کی بات بھی سنی۔ یہ علم غیب نہیں ہے، اللہ نے بتا دیا، دکھا دیا، نبی کو غیب پر مطلع کر دیا، اطلاع کر دی۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، ہر ایک کا منہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اسے غیب پر مطلع کر دے۔ کرتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اور سب سے زیادہ اطلاع علی الغیب جو دی وہ محمد رسول اللہ۔ ساری کائنات کے علوم جمع کر دیے جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے مقابلے میں اتنے بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اور جب وہ کوئی چیز نہیں بتانا چاہتا تو کمال ہے اس کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ حشر کو گلے سڑے وجود کیسے زندہ ہوں گے؟ قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا ابراہیم تجھے اس میں شبہ ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ میں تیرا نبی، تیرا خلیل ہوں، شبہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوں گے، میں دیکھوں، بات بڑی عجیب ہے، ہوگی، میرا ایمان ہے، لیکن مجھے دکھا دے ہوگی کیسے۔ فرمایا 4 پرندے مختلف نسلوں کے لے لو، انہیں ذبح کرو، ان کے قیمہ کر دو، انہیں کوٹ کر بالکل ایک یکجا کر دو، اور دور دور پہاڑوں پر وہ جو مکسچر ہے گوشت کا وہ پھینک دو، پھر ان کے سر اپنے ہاتھ میں رکھ کر ایک ایک کو بلاؤ، میں تمہیں تماشا دکھاؤں قیامت کو لوگ کس طرح زندہ ہوں۔ تو ایک کی وہ سری پکڑ کر بلاتے تھے، کوئی ریزہ اس پہاڑ سے آ رہا ہے، کوئی ریزہ ادھر سے آ رہا ہے، کوئی قطرے قطرے ریزے ریزے جمع ہو کر پرندہ زندہ ہو گیا۔ دوسرے کو بلایا، وہی تماشا، تیسرے کو۔ فرمایا اللہ تو قادر ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنتیں کھول کر ابراہیم کے سامنے رکھ کر اسے دکھا دی۔ نُری،
رویت کہتے ہیں دیکھنے کو، میں نے دکھا دی ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب بات آ گئی بیٹے کی قربانی کی۔ بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، اور دونوں اولو العزم رسول ہیں۔ نہ باپ کو پتا ہے کہ بیٹا بچ جائے گا، نہ بیٹے کو پتا ہے میں بچ جاؤں گا۔ اگر پتہ ہوتا اسماعیل علیہ السلام کو تو گردن تو دمبے کی کٹے گی، میں بچ جاؤں گا، پتہ ہوتا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ذبح تو دمبے ہونا ہے، اس نے تو بچ جانا ہے، تو قربانی چے مانی دا۔ جسے زمین و آسمان کی بادشاہتیں کھول کر دکھا دیں، اسے اگر نہ بتانا چاہا تو یہ نہیں بتایا کہ تیرا بیٹا ذبح نہیں ہو، فرمایا بیٹے کو ذبح کرو میرے راستے، اور بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی چشمہ مبارک پر کہ کہیں محبت پدری سے ہاتھ لرز نہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تلقین کی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے بھی صبر والا پائیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں بھی اللہ کا نبی آپ کا بیٹا ہوں، آپ میری چیخ پکار نہیں سنیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو سمجھا اسماعیل علیہ السلام کی گردن کاٹ رہا ہوں، خون ان کا بہ رہا ہے، چشمے خون کے ابل رہے ہیں۔ لاشا تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تو آپ نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا تو دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، اسماعیل کھڑا مسکرا، پریشان ہو گئے۔ آواز آئی قد صدقت الرؤیا، تو نے وہی جو حکم میں نے دیا تھا تو نے سچ کر دیا، یہ میری مرضی کہ میں نے اسماعیل کی جگہ دمبا جنت سے بھیج کے ذبح کرا دیا۔ اب ایمانداری سے سوچو کہ جس ابراہیم کے سامنے زمین و آسمان کی بادشاہتیں کھول کر رکھ دیں، اگر اس میں یہ بات بھی ہوتی کہ انہیں پتہ ہوتا کہ اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا تو پھر یہ قربانی نہیں، پھر تو یہ ڈرامہ ہوا۔ اور دونوں اولو العزم رسول ڈرامہ نہیں کر رہے، صدق دل سے قربانی کر رہے۔ یہ ہوتا ہے غیب، ہر چیز وہ جانتا ہے بغیر کسی ذریعے، بغیر کسی کے بتائے کے، اور اس کے بندے وہ جانتے ہیں جو وہ بتا دیتا ہے۔ وہ ہوتی ہے اطلاع عن الغیب، اور جو رب جانتا ہے وہ ہوتا ہے علم غیب۔ سو حضور فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کے جاننے والا ہوتا تو سارے صفات الہیہ پھر میرے گرد بھی جمع ہو جاتے، اپنے لیے ساری وہ چیزیں جمع کر لیتا۔ ہاں فرمایا میرا تعارف یہ ہے، سن لو، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں وہ ہستی ہوں کہ جو غلط کام تم آج کرتے ہو قیامت پر، قیامت کے بعد اور قیامت کو یا جہنم میں اس پہ جو سزا مقرر ہوگی وہ تمہیں میں آج بتا سکتا ہوں۔ میں وہ ہستی ہوں کہ اطاعت الہیہ پر جو انعام جنت میں نصیب ہوگا وہ میں تمہیں آج اس کی خبر دے سکتا ہوں۔ میں وہ ہستی ہوں کہ اطاعت الہیہ پر جو انعام جنت میں نصیب ہوگا وہ میں تمہیں آج اس کی خبر دے سکتا ہوں۔ فرمایا میرا منصب جلیلہ یہ ہے کہ کسی کی آنکھ کھلے گی قبر میں سر رکھ کر، اور وہ میری بات سن لے تو اس کی آنکھ اس زمین پر چلتے پھرتے کھل جائے۔ اپنے اعمال، اپنے کردار کے نتائج سے حشر کا انتظار کرنے کی بجائے مجھ سے آج پوچھ لو کس پر کیا نتیجہ مقرر۔ حضرات گرامی، عظمت رسالت کیا ہے؟ سب سے پہلی بنیادی بات ایمان کی شرط ہے کہ نبی علیہ السلام کو مانے تو اپنے عقل، اپنی ذات، اپنی رائے کی نفی کرے۔ اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں
اپنے نفع میں اپنے نقصان میں یاد رکھو جسے اللہ بچانا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت فنا نہیں کر سکتی، اور جسے وہ نقصان پہنچانا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، جسے وہ مالدار بنانا چاہے اس سے کوئی مال چھین نہیں سکتا، اور جس پر مفلسی مسلط کر دے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان باتوں کو سمجھا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کو پیش فرما کر کے، لوگوں میں جو رحمت مجسم ہوں، نفع و نقصان کا مالک میرا بھی وہی رب العالمین ہے اور تیرا بھی وہی رب العالمین ہے۔ میں خود کو یا اپنی رائے کو کسی پر مسلط کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ اگر میں غلط ہوں تو خدا کا کوئی بندہ مجھے ہی سمجھا دے۔ اللہ کی کتاب موجود، اللہ کے حبیب پاک کے ارشادات موجود۔ محبت تجارت نہیں ہوتی، محبت نام ہی ایثار اور قربانی کا ہے۔ محبوب سے وصول نہیں کیا جاتا، محبوب کو کچھ پیش کیا جاتا۔ یہ وصولیاں باطل مذاہب کی بنیاد ہیں۔ کالی ماتا کو تب مانیں گے کہ ہمارے دشمنوں کو تباہ کر دیں، فلاں دیوی کو تب مانیں گے کہ ہماری گھر دولت سے بھر دے۔ کیا اسی انداز میں ہم نے محمد الرسول اللہ کو ماننا ہے؟ تو ہم نے رسول مانا یا تکذیب کر دی رسالت کی؟ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی ان کے پرانے سردار نے شکوہ کیا کہ آپ ایک چرواہے کو پکڑ کر ایک گڈریے کو لے آئے جس کا نام ایاس ہے، اور آپ کے دربار میں وہ ہم غلاموں سے زیادہ قریب تر ہے جن کی کئی نسلیں آپ کی اور آپ کے باپ کی خدمت میں گزر گئیں، اور ہمارے باپ دادا میدان کارزار میں رہے اور ہماری ساری عمر گھوڑے کی پشت پر گزر گئی۔ ہماری دانش و بینش کو آپ اس چرواہے کی رائے سے پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم بات ختم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ایاز تمہاری رائے کیا ہے؟ اس کی کرسی تخت سلطانی کے ساتھ ہوتی ہے اور ہم اس سے 10 گز ہٹ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ انصاف کے قریب نہیں ہے۔ سلطان خاموش ہو گیا، اور چونکہ فتح سے لوٹے تھے، جنگ سے لوٹے تھے اور فتح ہوئی تھی، تو سلطان نے فرمایا کہ فتح کا جشن منایا جائے گا، اور جن جرنیلوں، جن سالاروں اور جن لوگوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے انہیں انعامات سے نوازا جائے گا۔ جشن کا اہتمام ہو گیا، بہت بڑے ہال میں کہیں ہیرے جواہرات، کہیں اسلحہ، تلواریں، نیزے، زریں، کہیں قیمتی گھوڑے، کہیں لباس، ملبوسات، کہیں جاگیر کی سندیں اور سرٹیفکیٹ، تو مختلف چیزوں کے ڈھیر لگا دیے گئے، اور لوگ سلیکٹ ہو گئے، جو جرنیل بھی تھے اور جو امراء میں بھی تھے، مشیر بھی تھے، کہ بھئی جسے جو جو چیز پسند ہے آج اسے اذن عام ہے وہ لے لے۔ تو ہر ایک نے اپنی پسند، کسی نے جاگیر کی طرف، کسی نے اسلحہ کی طرف، کسی نے گھوڑوں کی طرف، کسی نے زر و جواہر کی طرف رخ کیا۔ جو جو چیز چاہیے اس کے سٹال پر، اس کے بکس پر ہاتھ رکھ دو، وہ تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔
سوائے ایاز کے سب نے کسی نہ کسی نعمت پر ہاتھ رکھ دیا، اور ایاز اپنی کرسی سے اٹھا تو اس نے سلطان کے کندھے پر جا کر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے پوچھا ایاز یہ کیا کرتے؟ اس نے کہا جی مجھے سلطان چاہیے۔ اس نے اس امیر کو بلا کر کہا کہ تم میں اور اس گڈریے میں یہی فرق ہے کہ تم میرے دست و بازو ہو، لیکن تمہاری منتہائی منزل مال و زر اور جائیداد اور دولت، اور یہ تمہاری طرح تلوار کا دھنی نہیں ہے، لیکن اس کی جاگیر میں ہوں۔ اب اندازہ کرو، جس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیا اس کی تو ساری سلطنت ہوگی، اور وہ کیا چاہتا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ کوئی کفر سے ایمان میں داخل ہو تو اس کو اللہ کے دستے قدرت کو پکڑا دیتے ہیں کہ یہ آپ کا بندہ اور یہ تمہارا پروردگار۔ اب اس کے بعد اسے کیا چاہیے؟ باقی کیا بچتا ہے؟ اب اس کے بعد اگر ہماری طلب مال و زر کی ہو، اقتدار کی ہو، دولت کی ہو، اولاد کی ہو، تو تف ہے ہم پر، ہماری سوچ پر اور ہماری عقل پر۔ جہاں تک آپ کے ذکر پاک کا تعلق ہے، اس کے لیے ربیع الاول مختص نہیں ہے اور نہ 12 ربیع الاول مختص ہے۔ ذکر رسول نماز میں، جب نماز فرض ہے تو اس میں درود اور تحیات اور سلام محمد رسول اللہ پر بھی فرض ہے۔ چھوڑ جاؤ گے تو نماز پوری نہیں ہوگی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسے درود کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مادہ ہے درہ یدرو۔ درہ کا معنی ہوتا ہے جاری رہنے والی چیز، نہ ختم ہونے والا کام، مسلسل چلتے جاری رہنے والا کام۔ جس طرح دریا بہتا رہتا ہے، جس طرح چشمہ بہتا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ اس طرح سورج کی روشنی آتی رہتی ہے دن کو، تو درود اسے اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب درود نہ پڑھا جا رہا، ہمیشہ ہونے والا کام۔ اس لیے انسان سارے بھی غافل ہو جائے تو ان اللہ و ملائکتہ، اللہ خود مسلسل رحمتیں بھیجتے، اللہ کے سارے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ ارے پتھر درود پڑھتے ہیں، درخت درود پڑھتے ہیں، اور ثابت ہے سیرت طیبہ سے کہ آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے تو بھی جس سمجھ نکل جاتے، پتھر سلام پڑھتے تھے، درخت سلام پڑھتے تھے۔ اس کے لیے نہ مہینے کی قید ہے، نہ دن کی، نہ گھڑی کی، یہ رات دن کرنے والا کام ہے۔ سیرت طیبہ بیان ہو، فضائل و برکات بیان ہو، تعارف رسول، معرفت رسول تقسیم ہوتی تو مساجد میں گولیاں چلتی۔ وہ رسول جو دشمنوں کے لیے بھی رحمت مجسم ہے، اگر اس کا ذکر خیر امت کو نصیب ہوتا تو مساجد میں گولیاں چلتی، راستوں میں قتل ہوتے، عزتیں لٹتی، بازار لوٹے جاتے، آگ لگائی جاتی۔ ہم نے اپنے رسول، اپنے حبیب کی معرفت کھو دی۔ ارے اپنے آپ کو ٹٹولو، تمہارے پاس وہاں قربان کرنے کو کچھ ہے کوئی بیٹا جسے آپ کے نام پہ ذبح کرا سکے؟ ہے کوئی پیسہ تمہاری کمائی میں اس قابل کہ سے محمد رسول اللہ کے دین پہ خرچ کر سکو؟
ہے کوئی بات تمہارے سینے میں جو تمہاری زبان پہ آئے تو دین رسول کی بہتری ہو؟ کوئی ہے تمہارے وجود میں یہ جرت کہ تیر تو آئے محمد الرسول اللہ کی طرف اور تم اپنے سینے پہ روکو؟ احد میں مشرکین مکہ نے اپنے تیر اندازوں کو ایک خاص سمت پر لے جا کر چاہا کہ یک بارگی تیروں کی بوچھاڑ محمد الرسول اللہ پہ کی جائے، آپ کی ذات اقدس نشانہ ہو۔ ایک صحابی جو تاڑ رہے تھے دیکھ گئے اور بھاگے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کے سامنے کھڑے ہو جاتے، نہیں، آپ کے سامنے کھڑا ہونا گستاخی ہے۔ آپ کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے ہو کر سر اقدس سے جھک کر اپنے دونوں ہاتھ آگے زمین پہ لگا دیے اور پوری تیروں کی بارش اپنی پیٹھ پہ روک لی۔ اس حال میں بھی جان نچھاور کرنے کے لیے بھی اس ذات کے ادب کا احساس پہلے تھا کہ جان دینے کا کیا فائدہ کہ میری حرکت سے گستاخی ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ دین انشاءاللہ العزیز مٹے گا نہیں، قیامت تک قائم رہے گا۔ بچیں گے وہی جو اس پر عمل کریں گے، باقی ساری طاقتیں ایک ایک کر کے مٹتی جائیں گی، خواہ وہ دنیا کی سپر پاور خود کو سمجھتی ہوں۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کریم اپنے پروگرام کے مطابق اپنے اپنے وقت پر سب کو اپنے انجام سے دوچار فرماتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی نصف صدی کی تاریخ اس پہ گواہ ہے، دنیا کی تاریخ، انقلابات زمانہ، دو عظیم جنگیں، عروج و زوال قوموں کا، مجاہدین کی فتح اور روس کی شکست، یہ ساری شہادتیں ہیں اس کی۔ اور جو قومیں آج زوروں پر ہیں کل وہ بھی نہیں ہوں گی۔ رہے نام اللہ کا۔ اگر کوئی محبت سے، عشق سے آشنا نہیں ہے تو اپنی بقا کے لیے حضور کی پناہ میں آ جائے۔ کم از کم ایمان یہ ہے کہ نبی کی ذات سے وابستہ ہو جائے، آپ کے احکام کی پیروی کر لے، یہ اسلام ہے۔ اور حضور کی برکات نہ کسی مہینے میں مقید ہیں اور نہ کسی دن میں۔ آپ کا ذکر خیر ہر آن کرو، ہر گھڑی کرو، ہر جگہ کرو، مساجد میں کرو، گھروں میں کرو، گلیوں بازاروں دکانوں پہ کرو، جتنا چاہو اور جب چاہو کرو، ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہو۔ یہی منشاء باری ہے اور یہی جائے پناہ ہے۔ لیکن خدا کے لیے حضور کی نافرمانی کر کے اسے دین کا نام نہ دو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔